حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے درمیان بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے سوال کر لیا کہ اس روئے زمین پر ابھی جتنے لوگ ہیں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ کہہ دیا کہ میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ شریعت کے مطابق صحیح تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں جو نبی ہوتا ہے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم سے بھی بڑا عالم، تم سے بھی بڑا جاننے والا میرا ایک بندہ ہے، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، جا کر ان سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم کیسے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے کھانے کے لیے ایک مچھلی کو پکاؤ، اس مچھلی کو پکانے کے بعد ساتھ میں لے کر چلو، جب تمہیں بھوک لگے تو اس مچھلی سے کھا لینا، اور وہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے گی، پکی ہوئی مچھلی ہے، وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، زندہ ہو کر جدھر جانے لگے تو سوچو وہیں پر تمہارا مقام ہے، اور وہیں پر تمہیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے جو تم سے بڑے عالم ہیں، تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اپنے ایک خادم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں، ایک جگہ آرام کے لیے رکتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور وہ خادم جگا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جس مچھلی کو وہ پکڑ کر لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ مچھلی زندہ ہوتی ہے، زندہ ہو کر ایک راستہ بنا کر وہ سمندر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ تھوڑی دیر بعد کھلی، جو وہ خادم تھا وہ بھول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر جو ہم مچھلی لے کر آئے تھے وہ یہاں سے زندہ ہو کر چلی گئی۔ چنانچہ وہ آگے راستہ سفر کرنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، بھوک لگنے کے بعد کہتے ہیں کہ کھانا کہاں ہے جو ہم نے دوپہر کا کھانا لے کر آئے تھے، ہمیں کھانا ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ تو خادم کہتا ہے کہ ہم نے تو بھول گیا، مجھے یاد نہیں ہے، ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ آرام کر رہے تھے وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہوئی، زندہ ہو کر سمندر کی طرف چلنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بندے، ہمیں جانا تو وہی پر تھا، وہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا، کیونکہ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، زندہ ہو کر جس طرف وہ رخ کرے گی وہیں پر ہمیں اللہ کا بندہ ملے گا جو مجھ سے بڑا عالم ہے، جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس الٹے پیر لوٹتے ہیں، لوٹ کر جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ اس نے سمندر کی طرف ایک راستہ کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میں سیکھ سکوں، چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ پورا واقعہ قرآن مقدس میں ہے، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ظاہری کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو باطنی علم دیا ہے، وہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ سوار ہونے کے بعد 20 راستے میں بہت اچھی کشتی تھی، ایک غریب مسکین کا وہ کشتی تھا، اس کشتی کو اپنے کدال سے اس کا ایک پٹا توڑ دیتے
دیتے ہیں اور اس کو عیبدار بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ کو بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے آپ کو اور مجھے اس غریب نے سوار کیا تھا اپنی کشتی میں، اور آپ نے انہی کی کشتی کو توڑ دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو صبر نہیں کر سکو گے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں کچھ کروں گا تو تم اس پر اعتراض نہیں کرو گے، سوال و جواب نہیں کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ چنانچہ آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد ایک جگہ پر جاتے ہیں، ایک مقام پر جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک بچہ دکھتا ہے جو کھیل رہا تھا۔ اس بچے کی گردن کو پکڑتے ہیں، وہیں پر مڑوڑ دیتے ہیں، گردن توڑ دیتے ہیں۔ فوراً اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ ایک معصوم بچے کو کیسے مار سکتے ہیں؟ حالانکہ ناحق قتل کرنا حرام ہے، آپ نے تو ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم مجھ سے سوال جواب نہیں کرو گے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے 2 مرتبہ وعدہ کر لیا، تم نے اس کو توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو آگے چلتے ہیں، پھر اگر میں سوال و جواب کروں تو اس کے بعد آپ یہ کرنا، مجھے الگ کر دینا، میں اپنے راستے اور آپ اپنے راستے۔ چنانچہ وہ آگے چلتے ہیں، ایک گاؤں میں جاتے ہیں۔ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں بلکہ بخیل ہوتے ہیں، بخیل یعنی کنجوس ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو وہ کھانے کے لیے گاؤں والے سے کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانا کھلاؤ، لیکن وہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں۔ کنجوسی کی وجہ سے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا نہیں کھلاتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو گاؤں کے لوگ کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام آگے چلتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ہے جو دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام اسی گاؤں کے اس دیوار کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں، اس کی مرمت کرنے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس گاؤں کے لوگ کنجوس ہے، ہم نے کھانے کے لیے مانگا، یہ کھانے کے لیے بھی ہم کو نہیں دیے، اور آپ بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے ان کا جو کام ہے، ان کا جو دیوار گر رہا ہے اس کی آپ مرمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے کچھ پیسہ لے لیتے اس کے بدلے میں ہم کچھ کھا پی لیتے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس ہمارا راستہ یہی تک ہے، اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تمہیں جو دکھے گا ظاہری طور پر وہ غلط ہے، لیکن وہ حقیقت میں اس کے برخلاف ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے جس کشتی کو میں نے توڑا تھا وہ غریب اور مسکین کا کشتی تھا۔ آگے جہاں پر وہ کشتی جا رہی تھی وہاں کا ایک بادشاہ ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے، وہ جتنی بھی اچھی کشتیاں ہوتی ہے تمام کے تمام کشتیوں کو جو اچھی ہوتی ہے، صحیح سالم ہوتی ہے، اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو میں نے اس غریب کے ایک تختے کو توڑ کر اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ کشتی اس ظالم بادشاہ کو نہ لے، ظالم بادشاہ اپنا قبضہ اس کشتی پر نہ کر سکے۔ اور دوسرا یہ کہ جس بچے کو میں نے مارا تھا وہ چھوٹا بچہ تھا، میں نے اس کو ناحق مارا، تم یہ کہہ رہے ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ
نیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن یہ بچہ جب بڑا ہو کر نافرمان ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا, اور یہ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی دوسرے راستے میں کر دیتا, کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس بچے کی جان لے لوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک بیٹا ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم لوگ جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہمیں ظاہری طور پر بری لگتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے پیش نظر بہت سی مصلحت رکھتے ہیں. ظاہری طور پر ہمیں وہ چیز بری لگتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ کائنات کو چلانے کے لیے, کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کون سا کام کس وقت کس مصلحت کے پیش نظر ہونا چاہیے, وہ اللہ تبارک و تعالی کر رہے ہیں. یہاں پر ہم لوگوں نے سنا اور دیکھا کہ بہت سے کام ایسے تھے جو ظاہری طور پر ٹھیک نہیں تھے, جو غلط تھے. ناحق بچے کو مار ڈالنا, اسی طریقے سے غریب کی کشتی کو توڑ ڈالنا, یہ غلط تھا. لیکن اس کا باطنی طور پر جو بات حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے. کوئی بھی کام ہو ظاہری طور پر ہمیں دکھ رہا ہے وہ غلط ہے, ہم پریشانی میں ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے. کس طریقے سے؟ بھوک سے آزمائیں گے اور اناج کے ذریعے آزمائیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ لوگ صبر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, اللہ تبارک و تعالی جو کام کرتے ہیں وہ مصلحت کے پیش نظر کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس شخص کو ضرور اجر دے گا, آخرت میں اس کو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کا بدلہ دے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ کے راستے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.